معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ داتا دربار، جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ شجرہ طریقت میں شیخ علی حجویری خواجہ ابو الفضل کے مرید تھے، جو شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جنہوں نے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پائی، جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جو سید سری سکتی کے مرید تھے، جو معروف کرخی کے مرید تھے، جنہوں نے داؤد طائی سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے حبیب اجمی سے فیض پایا، جو حضرت حسن بصری کے شاگرد رشید تھے، جو حضرت علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے۔ یہ سلسلہ نسب جو خاصا پیچیدہ ہے، بالآخر شیخ علی مختوم کی پیدائش تک پہنچتا ہے، جو اب دنیا میں داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ یوں علی حجویری 431 سن ہجری میں لاہور تشریف لائے اور بھاٹی دروازے کے عین بیرون مٹی گارے سے بنے ہوئے ایک گھر میں رہنے لگے۔ ان دنوں جیسا کہ اساطیر میں بیان ہوا ہے، ایک طاقتور ہندو جادوگر لاہور کی آبادی کا مذہبی رہنما بنا بیٹھا تھا۔ یہ آبادی تقریباً ساری کی ساری ہندوؤں اور جین مذہب کے پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ اس جادوگر نے فی الواقع علی حجویری کی جھونپڑی پر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ برگزیدہ ہستی نے اس مظاہرے کو دکھاوا قرار دیتے ہوئے یکسر رد کر دیا اور آخری 2 کل پڑھ کر جادوگر کی طرف پھونک ماری تو وہ زمین پر آ رہا اور بھاگ گیا۔ اس واقعے کا چرچا شہر بھر میں ہو گیا، جو ان دنوں گارے کی فصیل کے اندر آباد تھے۔ جلد ہی بے شمار لوگ، جو زیادہ تر ہندو تھے، علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے طالب ہوئے۔ تب علی حجویری نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہر میں مستقل قیام کریں گے اور اپنے علم اور نفس انسانی کے عمیق ادراک سے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ایک طرح سے لاہور خود چل کر ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ تب ہی عوام نے کہا تھا، بادشاہ اور فقیر صوفیوں کے نزدیک ایک جیسی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ تقریباً 900 برس بعد بھی یہ سچ قائم دائم ہے۔ سب سے احسن بات یہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور پاک پتن والے خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسے جید علماء اور اولیاء اللہ نے اس مزار پر عبادت کرنے اور چلے کاٹنے میں خاصا وقت صرف کیا ہے۔ صرف مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مزار کے بیرونی مدرسے کے خوشنما سنگ مرمر اور نقش کندہ کی وجہ سے دانستہ غارت گری ہوئی، لیکن سکھوں نے یہ سلوک تو لاہور کے ہر مقبرے اور مزار کے ساتھ کیا۔ ایک بیان کے مطابق سنگ مرمر اکھیڑنے کے اگلے ہی روز مہاراجہ کو قے آنا شروع ہو گئی۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ بیرونی عمارت کو نقصان پہنچانے پر ازالے کے طور پر برگزیدہ ہستی کو راضی کرے۔ چنانچہ مہاراجہ نے مزار کے لیے سالانہ آمدن مقرر کر دی اور اس دن کے بعد جب بھی اس کا گزر اس راستے سے ہوا، اس نے ہمیشہ مزار پر حاضری دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں مزار کی شاندار بیرونی عمارت تعمیر کی گئی اور شہنشاہ ایران نے سونے اور فیروزے کا منقش ایک نہایت خوشنما دروازہ بھیجا اور شہنشاہ ایران نے سونے اور فیروزے کا منقش ایک نہایت خوشنما دروازہ بھیجا جو وہاں نصب ہے اور آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف تو پوری مسجد کی از سر نو تعمیر کر کے بازی لے گیا اور پھر مسجد بھی نہایت خوبصورت۔ اگر آپ اس شاندار عمارت کے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو انتہائی غربت نظر آئے گی۔ یہ علاقہ جیب کتروں اور اغوا کنندوں کی جنت ہے۔ نوجوان جرائم رپورٹر کی حیثیت سے اپنے ایام میں ہماری ٹیم نے جیب کتروں کے ایک سکول کا کھوج لگایا تھا۔
جہاں ابتدائی نصابی کتب میں جیب کترنے کے طریقے اور آپس میں استعمال کی جانے والی مخصوص زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت ہم نے الزام لگایا تھا کہ یہ اسکول مبینہ طور پر پولیس چلاتی تھی، لیکن یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس انکشافی خبر کے چھپنے کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ میرے علم میں ہے کہ یہ علاقہ اب بھی یوں ہی بدماشوں ملکہ وکٹوریہ کے دور کی اصطلاح کو نیلام ہوتا ہے، اور پھر یہاں بہت سے پکوان خانے ہیں جہاں سے آپ میٹھے چاولوں، گوشت یا پلاؤ کی سالم دیگیں خرید کر غربا میں لنگر تقسیم کر سکتے ہیں۔ غریب لوگ اس علاقے میں بہت بڑی تعداد میں گھومتے رہتے ہیں۔ بھوکے لوگوں کے لیے ایسا کھانا شرطیہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے، اور یہ فیض 900 برس سے بھی زائد مدت سے یوں ہی جاری و ساری ہے۔ داتا گنج بخش کا مزار ہر کس و ناقص کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ سدا یوں ہی اہم رہے گا۔ سب ہیڈنگ: اگر مرادیں گھوڑے ہوتی۔ ہماری 9 عمری میں میرے والد ہمیں سالانہ میلے پر خواہ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح بڑی رغبت سے لے جایا کرتے تھے، جو حضرت مادو لال حسین کے عرس کے ساتھ ساتھ شالامار باغ میں لگتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ انہیں ان مسرت انگیز دنوں کی یاد دلاتا تھا جو انہوں نے ایک اعلیٰ مقام پر بسر کیے تھے۔ ان کے واقف کاروں میں یہ طے ہے کہ وہ دن یقیناً روحانی قسم کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ عاقل اور سمجھدار تھے۔ میلے سے لوٹتے ہوئے وہ ہمارے لیے آوے کے پکے ہوئے مٹی کے چند گھوڑے لایا کرتے تھے۔ یہ آوے کے پکے ہوئے پکوڑے کھگو گھوڑے شاہ کے مزار سے لائے گئے تھے، جو لاہور کا طفل برگزیدہ تھا۔ مقبول عوامی روایت کے مطابق اگر اس طفل برگزیدہ کے پسندیدہ مشغلے کے لیے کوئی شخص گھوڑا لے کر جائے، خواہ وہ اصلی ہو یا محض مٹی کا بنا ہوا ہو، تو اس کے مزار پر جو بھی مراد مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لاکھوں نہ سہی ہزارہا لوگ ہیں جن کا یقین ہے کہ طفل برگزیدہ وہ مراد پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ دل ہے۔ لاہور کے سرپرست طفل برگزیدہ کے سالانہ عرس کی تقریب کے موقع پر لوگ ہزارہا گھگو گھوڑے چڑھا جاتے ہیں۔ چند ایک خوبصورتی سے پینٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی محض سرخ مٹی کے سادہ آوے کے پکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی مراد مانگ کر جاتا ہے۔ یہ طفل برگزیدہ کون تھا؟ اس بچے کا دادا ایک مقدس برگزیدہ ہستی تھی جو سندھ کے مقام اچ سے تقریباً 400 برس قبل لاہور آئے تھے۔ ان کا نام سید عثمان شاہ تھا، اور ان کا شمار اس زمانے کے لاہور کے جید مذہبی علماء میں ہوتا تھا۔ وہ پارکسن بیماری کا شکار تھے، جو مقامی زبان میں چولے یا لرزش کہلاتی ہے۔ پنجابی اور اردو میں اسے راشا کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انہیں لاہور میں چولے شاہ یا زیادہ مؤدبانہ لحاظ سے چولے شاہ بخاری کہا جانے لگا۔ ان بزرگ کی شہرت اتنی تھی اور وہ اس قدر موثر تھے کہ وفات پر انہیں قلعہ لاہور کے اندر دفن کیا گیا۔ اس بزرگ ہستی اور عالم دین سے بہت سے معجزات منسوب ہیں۔ چولے شاہ کے بیٹے، جن کا نام سید شاہ محمد تھا، اپنے والد کے گدی نشین ہوئے۔ وہ بھی اپنے علمی کارناموں کی بنا پر شہر میں ایک مقدس ہستی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کا، جو 997 ہجری میں پیدا ہوا، نام سید بہاؤالدین رکھا گیا، لیکن جلد ہی پیار سے انہیں چولن شاہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے وہ شاہ جو جھولوں پر کھیلتا ہو۔ یہ نام ان کے دادا چولے شاہ سے مشتق تھا۔ لاہور کے لوگ کسی نہ کسی وصف کی بنا پر نام رکھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ مزاح کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس کے باوجود
سوا رنگ واضح اور حساس ہوتا ہے، اس کے باوجود سوا رنگ واضح اور حساس ہوتا ہے۔ جو ہی چولن شاہ نے بولنا اور چلنا پھرنا شروع کیا تو واضح ہو گیا کہ وہ خاص تحفہ قدرت ہے، حتیٰ کہ اس کی والدہ نے اپنے خاوند کو بتانا شروع کر دیا کہ بچہ جو کچھ کہتا ہے یا جو کچھ خواہش کرتا ہے وہ فوری پوری ہو جاتی ہے۔ والد نے، جو خود بھی ایک عالم دین تھے اور ان کے مریدین کی اچھی خاصی تعداد تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے تھے کہ وہ بچے کی حفاظت فرمائے اور جو کچھ اس کے حق میں بہتر ہے وہی فرمائے۔ 5 سال کی عمر میں بہاؤالدین شاہ کو گھوڑوں سے انس ہو گیا اور ان پر بڑی مہارت سے سواری کرنا سیکھ گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس ذاتی گھوڑا نہیں تھا، اس لیے وہ لوگوں سے کہتا کہ وہ اسے ان کے گھوڑوں پر سواری کرنے دیں۔ لاہور کے عوام بزرگ عالم دین کے بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اکثر اسے اپنے گھوڑے پر سواری کی اجازت دے دیتے تھے۔ سواری کے بعد وہ انہیں کہا کرتا کہ اگر ان کی کوئی مراد ہے تو وہ اسے بتائیں، جو اسے بتاتے تو وہ اسی وقت ان کو بتا دیتا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی ہے، اور حقیقتاً وہ پوری ہو جاتی تھی۔ غریب لوگ جن کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے، وہ طفل برگزیدہ کو مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے، جنہیں گگو گھوڑے کہا جاتا تھا، ہی پیش کر دیتے تھے۔ ان کی بھی خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس کی شہرت شہر اور گرد و نواح میں پھیل گئی، اور جلد ہی اس کے والد کو بھی اطلاع مل گئی کہ ان کا برخوردار لوگوں کو گھڑ سواری کے عوض ان کی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا بھیجا اور اس کی سخت سرزنش کی۔ کہا جاتا ہے کہ روایت کے مطابق اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس چھوٹی سی عمر میں لوگوں کی مرادیں پوری کرنے کے بجائے اسے موت ہی آ جائے تو بہتر ہوتا۔ کہتے ہیں کہ دل شکستہ بیٹے نے آسمان کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر گر گیا اور وہیں ترنت جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ناراض باپ سکتے میں رہ گیا۔ روایتی کہانی کے مطابق باپ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوا اور اسے ہدایت ملی کہ جہاں یہ بچہ فوت ہوا ہے اسی جگہ اسے دفن کر دیا جائے، کیونکہ بچے نے اللہ تعالیٰ سے زندگی واپس لینے کی التجا کی تھی اور اس کی خواہش کبھی رد نہ ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ بہت ہی مؤثر کہانی ہے۔ چنانچہ سید بہاؤالدین شاہ عرف چولن شاہ عرف گھوڑے شاہ لاہور کا طفل برگزیدہ 1003 ہجری میں اسی مقام پر دفن ہوا جہاں اس نے جان آفری کے سپرد کی تھی۔ اس کا مزار انجینئرنگ یونیورسٹی سے شالامار باغ کی طرف جانے والی سڑک کے بائیں جانب ایک گلی میں واقع ہے۔ گلی کا نام گھوڑے شاہ ہے۔ آج کل وہاں ایک عظیم الشان مزار موجود ہے جہاں سینکڑوں افراد ہر روز اس طفل برگزیدہ کو مٹی کے بنے ہوئے گھوڑا کھلونے چڑھاوا چڑھانے آتے ہیں۔ ہزارہا مٹی کے گھوڑا کھلونوں کا اس طفل برگزیدہ کے مزار کے چاروں طرف ڈھیر لگا رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک، خصوصاً بچوں کے لیے، یہ جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جو وہ زندگی میں ایک بار ضرور کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اب بھی گھوڑا ملنے پر لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ سب ہیڈنگ 6 پاک دامن خواتین کی پر اسراریت۔ پنجاب بھر کے سارے مزاروں اور مقبروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو لاہور کی 6 مقدس خواتین کی پر اسراریت کا اور بھید کا مقابلہ کر سکے۔ مقبول عام بی بی پاک دامن کی قبریں ہمیشہ سے ایک ہی معمہ رہی ہیں۔ اس گورکھ دندے کی خوبصورتی یہ ہے کہ لاہور میں یہ واحد مقام ہے جہاں ہر فرقے کے مابین اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دور میں یہ ایک امید کی تصویر ہے۔ گھڑی شاہوں میں ڈیورنٹ روڈ کی محاذی سڑک پر کوئن میری کالج کے بالمقابل واقع قبرستان میں ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے اور دیگر قبروں کے علاوہ 6 نمایاں قبریں ہیں۔ ان 6 بیویوں کی ہیں۔ اس قبرستان کی رسائی ایمپریس روڈ سے بھی ہے، لیکن ایک تنگ سی گلی میں پیدل چل کر ایک چھوٹی سی مسجد تک پہنچا جا سکتا ہے۔
اور مقبرے تک جو گلی جاتی ہے اس میں دکانوں کی ایک قطار بنی ہوئی ہے جن میں مختلف عقیدوں کے لوگوں کے لیے اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ اس بارے میں کہ یہ 6 خواتین کون تھیں، 2 طرح کی روایات مشہور ہیں۔ ایک مقبول عام ہے اور دوسری عالم حضرات کی تحقیق شدہ روایت ہے۔ دونوں روایتوں میں خامیاں بھی ہیں اور کشش بھی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دونوں کو جتنی سادگی سے ممکن ہو سکے بیان کر دیا جائے اور یہ قاری پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ مقبول عام روایت کچھ یوں ہے کہ ان 6 قبروں کی تعمیر تقریباً 1000 برس قبل کی گئی تھی، اور عوامی روایت کے مطابق یہ مقبرہ حضرت رقیہ کی قبر پر افغانی حملہ آور محمود غزنوی اور اس کے حواریوں نے تعمیر کرایا تھا، جو اسلام کے چوتھے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھی، اور حضرت امام حسین کے کوفے میں ایلچی حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ ایک اور روایت کے مطابق مقبرہ فی الواقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی 6 خواتین کی قبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جن میں حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، جس کا مطلب ہوا باقی خواتین حضرت ابن عقیل کی بہن اور بیٹیاں ہیں۔ روایت کے مطابق اور یہی اس کی سب سے نمایاں قبر کی لوح پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں بی بی حج مدفن ہے۔ عوام کا عقیدہ ہے کہ بی بی حج حضرت رقیہ کا نام تھا اور وہ اپنی چند سہیلیوں کے ہمراہ سانحہ کربلا کے بعد لاہور آئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو راجا نے، جو ان دنوں لاہور کا حاکم تھا، ان کی آمد کی خبر پا کر انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ چونکہ یہ خواتین پردہ کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انہیں موت آ جائے۔ چنانچہ زمین شق ہو گئی اور مقدس خاتون اور اس کی ہمراہی دیگر خواتین زندہ دفن ہو گئیں۔ اس عوامی روایت میں اختلافی پہلو نکلتے ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ حضرت علی کے خانوادے میں بی بی حج نام کی کوئی خاتون نہیں تھی۔ مزید برآں یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد کسی مسلمان خاتون کا لاہور چلے آنا کوئی تک نہیں بنتا، یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی۔ بہرحال کنہیا لال نے لاہور کے بارے میں اپنی کتاب میں ان کا ذکر 6 بہنوں کی حیثیت سے کیا ہے، جن کے نام بی بی حج، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حر، بی بی گوہر اور بی بی شہناز تھے، جو سب عوامی روایت کے مطابق کربلا کے قتل عام جو 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو ہوا کے بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئی تھیں۔ یہی نام ان 6 قبروں پر لکھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کتبے پر رقیہ کا نام نہیں ہے، حالانکہ جو بھی وہاں حاضری دیتا ہے اسے بی بی حج کی قبر رقیہ کے نام کی بتائی جاتی ہے۔ ایک جانب ایک لوح پر درج ہے کہ حضرت گنج بخش ہر ہفتے 6 بیویوں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے۔ اس تحریر سے اس مبینہ حقیقت کو تقویت ملتی ہے کہ قبریں 1000 سال سے پرانی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ لاہور میں اولین مسلمانوں کی قبریں ہوئی اور غالباً برصغیر بھر میں قدیم ترین مسلمان قبروں کی نمائندہ قبریں ٹھہرتی ہیں۔ اس بات کا کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قتل عام کے نتیجے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی خواتین کی کسی ایسی روانگی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چند ایک صاحب علم حضرات رقیہ کو سید احمد توختہ کی بیٹی شمار کرتے ہیں، جو 12ویں صدی عیسوی میں لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ اس کا ذکر کنہیا لال کے ہاں ملتا ہے، جس کے مطابق 12ویں صدی عیسوی میں ایک عرب جس کا نام سید عابد زاہد ولی اللہ توختہ تھا، لاہور میں آباد ہو گیا تھا۔ 604 ہجری میں اسے وفات پر اندرون شہر میں اکبری دروازے میں واقع محلہ چہل بیبیاں میں دفن کر دیا گیا۔